حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو جب نیکی کرتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے اور جب گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جب کوئی شخص کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے بارے میں مشروع سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندگی اور موت میں وہی سب سے بڑھ کر اس کا ولی ہے، اس کے ساتھ نیکی، احسان اور احسان کا معاملہ کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب عبداللہ بن ابی مرا تو اس کے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اپنی قمیص عنایت فرمائیے، میں اس قمیص میں اسے کفناؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا جنازہ تیار ہونے کی اطلاع دینا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آپ کے لائق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دو چیزوں میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، اے نبی، ان میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی زندہ شخص کا قبر پر کھڑے ہونا اور میت کے لیے دعا کرنا نیکی ہے۔